يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک بار اور پڑھ لیں بلند آواز سے. اللهم صل صلی اللہ علیہ نبی النبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. یہ بلند آواز سے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. جس کو درد ہوتا ہے اس سے کہا نہیں جاتا کہ چلاؤ. درد خود بخود چیخنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ لوگ کیسے عاشق رسول ہیں کہ آقا کا نام آئے اور اس میں دھیمے درود پڑھیں. اگر آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو ایک ایک ذرہ کل میدان محشر میں آپ کے درود پانی کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے گی. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم علیہ. بھیا مائک تیز کر دیجیے. اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پہلے چند شعر نعت پاک کے پیش کر رہا ہوں. سماج قدر بز میں رسول آ رہے ہیں سید الانبیاء آ رہے ہیں صدر بز میں رسول آ رہے ہیں سید الانبیاء آ رہے ہیں. ان کی خاک کے قدم چومنے کو چاند تارے بچھے ان کی خاک کے قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں. ایک ہے صرف ذات الہی آ رہے ہیں وہ دینے گواہی. ایک ہے صرف ذات الہی آ رہے ہیں وہ دینے گواہی. زلزلہ آ گیا بت قدوں میں منہ کے بل بت گرے جا رہے ہیں. زلزلہ آ گیا بت قدوں میں سر سے پاؤں تک وہ نور مجسم ان کا محتاج ہے سارا عالم. سر سے پاؤں تک وہ نور مجسم ان کا محتاج ہے سارا عالم. میری مشق تصور تو دیکھو ہر طرف وہ نظر آ رہے ہیں.
میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ ہر طرف وہ نظر آ رہے ہیں، اور کس قدر ان کو امت کا غم ہے، کیا یہ ان کا کرم کوئی کم ہے، کس قدر ان کو ہم سب کا غم ہے، کیا یہ ان کا کرم کوئی کم ہے، ہم انہیں بھولتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں یاد بھولتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ایک سے ایک بڑھ کر نورانی، حقانی اور عرفانی بیان سماعت فرمائے، اور میرا خود جی چاہ رہا تھا کہ میں تقریر نہ کروں، صرف وہ سنتا رہوں۔ آپ لوگ بھی شاید یہی چاہ رہے ہوں گے نا؟ آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ نہیں؟ کیوں تقریر اچھی نہیں ہو رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی اچھی تقریریں ہو رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ میں بھی سنوں۔ آپ کو نہیں لگ رہا تھا؟ کتنے لوگوں کو لگ رہا تھا سننے کو؟ جی جا رہا تھا۔ اچھا، ہماری تقریر کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ میں سمجھ نہیں پایا ہوں۔ اچھا، کتنے لوگ سننا چاہتے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کو اٹھنے کا جی نہیں چاہے گا۔ آج یہ محفل کاہے کی ہو رہی ہے؟ جشن عید میلاد النبی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید، پیدائش نبی کی خوشی کا جشن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر سننا اور کرنا دونوں عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس مائک کی تعریف کر رہے ہیں، اس مائک کی تعریف کریں تو نہ مائک سن رہا ہے نہ وہ خوش ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم تعریف مائک کی کریں، مائک اچھل کے کھڑا ہو جائے گا، واہ واہ مولانا صاحب بہت اچھی تقریر کری آپ نے، بہت اچھی تعریف کری، مائک کچھ نہیں بولے گا۔ مگر جو مائک بنانے والا ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی منانا نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں میلاد منانا خالی میلاد نہیں ہے، بلکہ میلاد کرنے والے حقیقت میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تعریف مصطفیٰ کی کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کا خالق خوش ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کی زلفوں کی تعریف کری، خلاق زلف خوش ہو گیا،
مصطفیٰ کی نگاہوں کی تعریف کری، نظریں بنانے والا خوش ہو گیا۔ مصطفیٰ کی پیشانی کی تعریف کری، پیشانی بنانے والا خوش ہو گیا۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں کی تعریف کری، بنانے والا خوش ہو گیا۔ مصطفیٰ کے قدموں کی تعریف کری، بنانے والا خوش ہو گیا۔ سر سے لے کر پیر تک مصطفیٰ کی تعریف کرتے جاؤ، رب کو خوش کرتے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تجدید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ تو اللہ کو خوش کرنا کوئی غلط کام ہے؟ بولو، ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو ہر کوئی کام کرتا ہے۔ خود حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، اے پیارے مصطفیٰ سنو، الناس کلہم یطلبون رضائی، اے مصطفیٰ سارا عالم میری خوشی کے لیے کام کرتا ہے، سارا عالم مجھے خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے کرتے ہیں، مولا تجھے خوش کرنے کے لیے عالم کام کرتا ہے، اور بھی کوئی پہلو ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا محمد، سارا عالم تو مجھے خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس میں تم خوش ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اسی بات حضرت فرماتے ہیں کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے آگے فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بتائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میراث پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ رنگ کیا کریے، میراث سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہمیں اس کام سے اللہ خوش نہ ہوگا تو خود اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے بھی میلاد النبی کا جلسہ منایا، نہ ہم تھے، نہ آپ تھے، نہ ہمارے ابا تھے، نہ ابا کے ابا، نہ ابا کے ابا، نہ آپ کے ابا، نہ آپ کے ابا کے ابا، کوئی نہیں۔ ہمیں سارے اباؤں کے ابا آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا تو کیسے پڑھا ہے؟ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا مصطفیٰ کا میلاد رب نے کیسے پڑھا؟ تو قرآن آپ کو بتائے گا انشاءاللہ، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، مگر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا میں حدیث پاک پڑھوں گا۔ اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام تھا ان کا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ سبحان اللہ، کیا قسمت والا ہاتھ ہوگا جسے مصطفیٰ نے پکڑا۔ ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلتے ہوئے اپنے شہر کی راہوں میں، ایک گلی سے گزرے، دوسرے گلی میں گئے، تیسرے گلی میں گئے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے راستے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی راستے طے کرتے کرتے اپنے ایک صحابی حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچے۔ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت عامر انصاری اپنی اولادوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سوموار کے دن اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھانے ہوئے سب کو اکٹھا کیے ہوئے اور بار بار کہہ رہے تھے آج ہی کا دن تھا، آج ہی کا دن تھا جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے، آج ہی کا دن تھا جو عبداللہ کے گزرے یتیم پیدا ہوئے، آج ہی کا دن تھا جو اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جا کر خود بیٹھ گئے
یا رسول اللہ یہ خالی میرے لیے ہے کہ سب کے لیے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عامر انصاری قیامت تک میرا کوئی غلام اگر یہ عمل کرے گا اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے اور وہ بھی جنتی ہو جائے گا. پتا چلا کہ میلاد والے سب جنتی اور باقی اپنی فکر کریں اور کچھ نہیں کہیں گے. اپنی فکر کریں. ہم نے اگر جھنڈا اٹھایا تو تمہارا منہ چھکڑ کے ایسا ہو گیا جیسے گرم کھچڑے میں پلاسٹک کا چمچ ڈال دیا جائے. ہم نے جیسے ہی جھنڈا اٹھایا تو تم چیخنے لگے یہ اٹھانا نہیں چاہیے. ارے ہم کہتے اٹھانا نہیں چاہیے یہ غلط کہتے ہو. تمہارے پاس پائجامہ پہننے کے لیے تو کپڑا نہیں ہے تو جھنڈے کا کپڑا کہاں پائجامے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے. اتنے اونچے اونچے پنڈلی دکھا رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات کے بارے میں فرماتے کہ میرا عثمان اتنا حیاتار اور شرمدار ہے کہ آج تک اس کے بجلی آسمان کے فرشتوں نے نہیں دیکھی. پتا چلا میرے مصطفیٰ نے شرم اور حیا کا معیار بتا دیا کہ جس کی بجلی نہ نظر آئے شرمدار ہوتا ہے اور جو بجلی کھول کے سنے وہ بے شرم ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ ہم شرمدار ہیں. سبحان اللہ. عزیزان ملت بہت قابل مبارکباد کمیٹی والے اللہ کے دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے. اللہ جیسے انہوں نے مصطفیٰ کی محفل کو سجایا اللہ ان کی دنیا کے دونوں کو سجا دے. آمین آمین. اور جن بزرگوں نے ان کا ساتھ دیا اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. آمین. آپ نے اپنے لیے دعا کر دی. ابھی ہم لوگ اپنے لیے کہتے تو آدھے چپ پہ بیٹھے رہتے آمین بھی نہ کہتے. ہم لوگوں کہتے کہ کو بھی اللہ قبول فرما دے. آمین. ماشاء اللہ فیاض لوگ ہیں. فیاض بھائی کے محلے میں ہے تو فیاض تو ہوں گے. بہت پیچھے بیٹھے فیاض بھائی. میں کیا بول رہا تھا آپ یاد ہے؟ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سرکار پہنچے میں پاجامہ نہیں بول رہا یہ نشانی بتا رہا ہے. ہمیں عجیب نقشہ ہے. عجیب نقشہ ہے. وہی کام تم کرو تو سب صحیح اور ہم کر لیں تو غلط. وہ کام کرو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. میں نے کیا عرض کیا کہ محفل میلاد میں سرکار جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں. تو ان کا کرم ان کی محفل ہے. وہ چاہے تو محفل میں آئے وہ چاہے تو گھر میں آئے. کون سی جگہ ان کا گھر نہیں ہے. ہمیں ہاتھ تو یہ ہے عرش کہتی ہے جس کو یہ دنیا عرش کہتی ہے جس کو یہ دنیا ہر پرانا میرے حضور کا ہے. ہر پرانا میرے حضور کا ہے اور عرش اعظم سے اور بھی آگے آنا جانا میرے حضور کا ہے. تو یہ محفل بہت نورانی ہے. ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا عامر مسعودی صاحب کے قرآن کی آیت سماعت فرمائی تھی. انہوں نے بتایا قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کی طرف سے کیا آ گیا؟ نور آ گیا. غور سے سن رہے. اگر غور سے آپ نے نہیں سنا تو پھر سمجھ لو گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگا دے. یہ آپ حضرت کے ساتھ خوب لگا رہے تھے. بہت نعرے آپ نے لگائے. میرے ساتھ لگائیں گے. میں نعرہ لگاؤں گا جواب آپ کو دینا. بہت سوچ سمجھ کے میں نعرے میں کہوں گا
نماز پڑھنا تو آپ کہہ دیجیے گا نہیں چھوڑیں گے، کہو گے؟ یار کہہ دینا، ہو سکتا ہے آسمان کے فرشتے آمین کہہ دیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہی نعرہ لگاؤں گا میں۔ چلیے لگائیے نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اتنے دھیمے سے نہیں اور بلند آواز ہے۔ ارے وہ جن کے ایمان ہے مردہ، یارو ان کو مرنے دو، ہمیں زندہ دلوں میں ہم زندہ نبی کی بات کریں، بلند آواز سے نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، او قدامن خواجہ قدامن، مرشد قدامن، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جھوٹ بولنا، بہت غور سے اتنے لوگ پہلے نہیں چھوڑیں گے، چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ ایسے تقریر سنو گے آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا کہ نہیں چھوڑیں گے، ایسی میسج میں تم سے اس کو سمجھ کے بیٹھو، آپ کو بھول نہیں ہوگی نا، کتنے لوگ اب بھول نہیں کریں گے؟ کیا تمہارے بزرگ بھی بھول کریں گے؟ کیونکہ انسان بنا ہی دو چیزوں سے، انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے، کہاں سے؟ اللہ کی جانب سے آ گیا تمہارے پاس نور، کیا آ گیا؟ بولتے چلو، آدھی تقریر ہم آدھی آپ، اللہ کی جانب سے کیا آ گیا؟ نور۔ اور نور کسے کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کرے، ہے نا؟ اب اگر میں کہوں، بہت سے لوگ اس میں دھوکہ کھا گئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، ہم نے کہا ابھی مولانا شفیق الدین صاحب اسٹیج میں آ گئے، کوئی جاہل سے جاہل بھی ہوگا تو کیا یہ سمجھے گا مولانا شفیق الدین صاحب ابھی اسٹیج میں پیدا ہوئے؟ کوئی سمجھے گا؟ پیدا نہیں ہوئے، آ گئے۔ ابھی آئے کہاں سے؟ یا تو گھر سے آئے ہوں گے، یا بازار سے آئے ہوں گے، یا مدرسے سے آئے ہوں گے۔ اللہ نے بتایا اے لوگوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آمد نور کا ذکر کیا ہے کہ میرا محبوب آ گیا، اور کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے کہاں تھا تو قرآن کہا من اللہ، اللہ کی طرف سے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنکھوں سے کرم میں یہ نور پھل رہا تھا، اللہ کی آنکھوں سے کرم میں یہ نور تھا، نہ زمین میں تھا، نہ آسمان میں تھا، نہ ہواؤں میں تھا، نہ فضاؤں میں تھا، بلکہ یہ نور تھا جہاں اللہ تھا اور اللہ کا نور تھا، جہاں اللہ تھا اور مصطفیٰ تھے، وہاں کچھ نہیں تھا، نہ مقام مصطفیٰ بھی ہے، نہ مقام خدا بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ سبحان اللہ۔ نور کہتے ہیں جو کچھ بھی روشن ہو اور دوسرے کی وہ روشن کرتے، میرے مصطفیٰ خود بھی روشن، بولو ہے کہ نہیں؟ ہمیں ایسے روشن کہ آپ اگر روشنی کو سورج کے سامنے لے کے نکلے، چراغ جل رہا ہو، سورج کے سامنے آپ لے کے نکلے تو سورج کا عکس چراغ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ سورج کا سایہ، سورج جو روشنی ڈالے گا تو اس چراغ کا سایہ زمین میں پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ مگر اس کی روشنی کا، بولو بھائی، جو چراغ کی آگ کی روشنی ہے اس کا سایہ پڑتا ہے زمین میں؟ نہیں پڑتا ہے۔ کیوں بھائی کیوں نہیں پڑتا؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ تو نور ہے، خود بھی روشن ہے اور دوسرے کو بھی روشن کر رہا ہے،
اس لیے اس کا سایہ زمین پر نہیں بلکہ چراغ کے آس پاس جو چیزیں ہیں اس کا سایہ پڑے گا، نور کا سایہ نہیں پڑے گا۔ مگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں محققین فرماتے ہیں کہ میرے نبی جب سورج کی روشنی میں چلتے تھے تو کبھی ان کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، چاند کی روشنی میں نکلتے تھے تو کبھی ان کا سایہ زمین میں نہیں پڑتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مصطفیٰ تو نور ہے، ارے کپڑوں کا تو سایہ پڑنا چاہیے، لال کالین کا سایہ تو پڑنا چاہیے، امامے کا تو سایہ پڑنا چاہیے، آسا کا تو سایہ پڑنا چاہیے۔ محققین فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے جسم سے جو جو چیز کھلتی گئی وہ بھی نور خدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ نہ مصطفیٰ کے امامے کا سایہ، نہ مصطفیٰ کے کرتے کا سایہ، نہ مصطفیٰ کی تہبند کا سایہ، نہ مصطفیٰ کے لباس کا سایہ، نہ مصطفیٰ کی نالین کا سایہ، نہ مصطفیٰ کے عصا کا سایہ۔ ہمیں کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ گولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا۔ گولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا، اور جن کا سایہ ہے سارے عالم پر ان کا سایہ نظر نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول۔ اکبر بادشاہ کا نام سنا؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ اکبر بادشاہ سنا ہے کسی نے؟ کتنے ہی لوگوں نے سنا ہے؟ بس کتوں نے سنا ہے؟ ہاں، ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، بڑا دبدبے والا۔ جب وہ پہلے مسلمان تھا بعد میں وہ کافر ہو گیا۔ ہر عالم کا فتویٰ ہے اس بات پر کہ اکبر بادشاہ نے جو نیا دین الہی چلایا تھا اس نئے دین الہی کی وجہ سے وہ ہو گیا کیا؟ بولو کیا ہو گیا؟ کافر۔ مگر جب یہ مسلمان تھا اس وقت بیربل کا بھی نام سنا ہوگا، بھائی جو چائے پلا رہے ہیں ان کو پلانے دیجیے، آپ لوگ ذرا بیٹھ جائیے، سب کو ملے گی انشاءاللہ۔ کون سی چائے پینا ہے؟ یہ چائے پینا ہے کہ محبت رسول والی؟ تو وہ سنو نا پھر۔ اکبر بادشاہ جب مسلمان تھا اس وقت اس کا وزیر مسٹر بیربل، اور اس بیربل کا کام یہ تھا کہ جب بادشاہ بالکل حیران کے عالم میں ہوتا تو یہ سامنے سیدھے ہاتھ کر کے ہاتھ ہلاتا لاتا بھی نہیں، بالکل سیدھے ہاتھ کی اور دوڑ لگا دیتا تھا سامنے۔ اکبر ہنسنے لگتا تھا، غصہ ختم ہو جاتا۔ اب چٹکلے بتاتا رہتا تھا۔ ایک بار اس بیربل نے ایک ایسا جواب دیا کہ سننے والے دنگ رہ گئے جواب کو سن کے۔ ایک بار پہلے آپ لوگ دروشی پڑھی، پھر میں آپ کو بتاؤں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اکبر بادشاہ جو تھا یہ اپنے محل کے اندر داخل ہوا رات کا وقت، اور اس کے محل میں پہلے ایک کمرہ، پھر اس کے اندر ایک کمرہ، پھر اس کے اندر ایک کمرہ، پھر اس کے اندر، اس طریقے سے 7 کمرے۔ 7ویں کمرے کے اندر جیسے ہی گھسا چراغ جل رہے تھے، اچانک آندھی آ گئی، ایسا طوفان آیا کہ سب چراغ بجھ گئے۔ اکبر بادشاہ نے اپنے آپ کو اندھیرے میں دیکھا، اپنے محل میں ادھر کو ہاتھ کیا تو دیوار سے ہاتھ ٹکرا گیا، ادھر کو آگے ہاتھ بڑھایا تو دیوار سے ٹکرا گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ اسی کشمکش کے عالم میں گھبراہٹ پیدا ہوئی اور زور زور سے اکبر بادشاہ چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ جیسے اس نے آواز لگائی تو سارے لوگ پہنچے، کوئی پہنچا، حضرت کیا بات ہے، آپ کہاں پہ ہیں؟ کاغذ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، میں کہاں پہ ہوں، تو تجھے کیا بتاؤں میں کہاں پہ ہوں، آ کے ڈھونڈ لو۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔
بیربل نے کیا کیا؟ جیسے ہی آندھی تھمی اس نے چراغ جلایا اور باقاعدہ شیشہ اس میں چڑھا کے اکبر بادشاہ کے پاس پہنچا. دیکھا بادشاہ کا چہرہ کانپ رہا ہے, چہرہ اداس. کہنے لگا حضور کیا ہو گیا؟ ارے یار ابھی تک کہاں تھے؟ کل حضور میں بھی آندھی میں پھنسا تھا. بیربل آج تو میں گھبرا گیا. کہا حضور چلا کیوں رہے؟ قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. یہ تو میرا جانا پہچانا گھر, اور اس گھر میں روشنی ختم ہو گئی تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اسی گھبراہٹ میں تھا کہ قبر میں کیا ہوگا. اللہ سمجھ. بیربل نے جواب دیا کہ میاں یہ بتائیے کہ آپ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اکبر نے کہا ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. کہنے لگا آپ کے نبی کی ظاہری عمر کتنی تھی؟ کہنے لگا میرے نبی کی 63 سال ظاہری عمر تھی. کہا اس 63 سال میں زمین کے اوپر آپ کے نبی نے کیا اپنا اجالا پھیلایا کہ نہیں؟ کہنے لگے اکبر بادشاہ نے کہا ہاں ہمارے نبی نے تو ایسا اجالا پھیلایا 63 سال کے اندر, ایسا اجالا پھیلایا کہ صدیقیت کا اجالا صدیق اکبر کے ذریعے پھیلایا, فاروقیت کا اجالا مصطفیٰ نے پھیلایا, عدالت و حیا کا جو ہے اجالا سرکار نے فرمایا. دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک میرے نبی کے نور سے اجالا ہی اجالا ہو گیا. 63 سال میں میرے نبی نے زمین کے اوپر روشنی ہی روشنی کر دی. کہنے لگا یہ بتائیے آپ کے نبی کو پردہ ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ زمین کے اندر گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کہنے لگا ہزاروں سال گزر چکے میرے نبی کو پردہ کیے ہوئے, قبر میں گئے ہوئے. کہنے لگا سوچ, ارے خیر وہ جس کے پاس ایسا نبی نہ ہو, سوچ رہے جس کے پاس ایسا نبی نہ ہو. ایسے 63 سال میں جس نبی نے زمین کے اوپر اتنا اجالا پھیلایا, ہزاروں سال سے زمین کے اندر کتنے اجالا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, نعرہ تکبیر. تو میرے نبی کا یہ اجالا ہی تو ہے جو ہر طرف اجالا ہی اجالا نظر آ رہا ہے. آج جدھر دیکھو اجالا ہے, کہیں غوثیت کا اجالا, کہیں خواجگیت کا اجالا, کہیں امامت کا اجالا, کہیں شہادت کا اجالا, کہیں ثقافت کا اجالا, کہیں ثروت کا اجالا, کہیں دولت کا اجالا, کہیں دنیا میں اجالا, کہیں آخرت میں اجالا. جدھر دیکھو اجالا ہی اجالا ہے. اور میرا نبی تو ایسا اجالے والا ہے, ایسا اجالے والا ہے, ایسا اجالے والا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو کہ میرے نبی کیسے اجالے والے ہیں. عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے حجرے میں اندھیرے میں تھی, کپڑا سی رہی تھی, میری سوئی گر گئی, میں سوئی دیکھ نہ سکی, ٹٹول رہی تھی, سوئی ملی نہیں, مگر اتنے میں دیکھا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ تشریف لے آئے. اللہ کے نبی آئے اور میرے سرکار فرماتے ہیں جیسا میں اجالے میں دیکھتا ہوں ویسا ہی اندھیرے میں دیکھتا ہوں. جیسا اجالے میں دیکھتا ہوں ویسا ہی اندھیرے میں دیکھتا ہوں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے دیکھ لیا اور سرکار فرماتے ہیں عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, بڑے اداسی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, سوئی سیتے کپڑا سیتے سوئی گر گئی ہے, اسے ڈھونڈ رہی ہوں, کہیں پیر سے نہ لگ جائے. میرے آقا یہ بات سن کے مسکرانے لگے. محدثین فرماتے, خود سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے نبی جب مسکرائے ان کے دانتوں کے بیچ سے ایسی روشنی نکلی جیسے سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے. فرماتے خدا کی قسم مصطفیٰ مسکرائے, ان کی مسکراہٹ میری گمی ہوئی سوئی واپس مل گئی, میں نے سوئی اٹھا لی. ذرا غور تو کرو کہ جو نبی اندھیرے میں مسکرا دے تو سوئی مل جائے, اگر تمہاری قبر میں آ کے مسکرا دیے, ہمارا دیکھ کے مسکرا دیے تو قیامت تک تمہاری قبر مسلح ہو جائے گی. ملت اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے. اب اپنے اصل مقصد کی طرف چل رہا ہوں جو میں نے آیت پڑھی. اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ,
یہ قرآن پاک کی آیت۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ جانتے ہو کیسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں اسسٹینٹ کو، کسی کا جانشین۔ اچھا تقریر سننے کے موڈ میں بھی ہے کہ نہیں؟ تو چپ کہاں ہو گئے تھے؟ کم سے کم کچھ بولو تو آپ مائک آپ کی طرف کریں۔ آپ کو ابھی مولانا شفیق الدین صاحب سے کہا گیا تھا نا کہ آپ تو مائک میں بول رہے ہیں، ہم لوگ بغیر مائک کے بول رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو اسے خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں خون بہائے گا، ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم رات دن تیری تحمید تقدیس تیری حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے آدم کو اور اللہ دیکھ رہا تھا آدم میں۔ آدم کو دیکھنا اور آدم میں دیکھنا اور، فرشتوں نے دیکھا آدم کو تو آدم نظر آئے اور اللہ نے دیکھا آدم میں تو مصطفیٰ نظر آئے، نور خدا نظر آئے، رسول خدا نظر آئے، طٰہٰ و یاسین نظر آئے۔ فرشتوں نے جب کہا اے اللہ ہم تو تیری ہم تقدیر ثنا سب بیان کرتے، اللہ نے کیا فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر اللہ فرماتا وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ قیامت تک جتنی بولیاں بولی جا رہی ہیں سب چیزوں کے سب کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان تمام ناموں کو جو آدم کو سکھائے تھے اللہ نے وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے فرشتوں پر پیش کیا گیا۔ فرشتوں بتاؤ یہ کیا چیز ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو سب سکھا دیا پہلے کہ آدم پانی کو عربی میں ماء کہا جائے گا، فارسی میں آب کہا جائے گا، اردو میں پانی کہا جائے گا، ہندی میں جل کہا جائے گا، انگلش میں واٹر کہا جائے گا، اور تمل زبان میں تنی کہا جائے گا۔ اس طریقے سے الگ الگ جتنی زبانیں اتنے نام آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کلھا ثم عرضهم وعلم آدم کلھا ثم عرضهم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ تمام ناموں والی چیزوں کو اللہ نے سامنے کر دیا اور فرشتوں سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ بتاؤ یہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں۔ سارے فرشتے خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت جو عطا فرمائی تو خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے، اسسٹینٹ کا کام کیا ہوتا ہے، جانشین کا کام کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک صاحب مسجد میں امامت فرماتے ہیں تو اگر ان کو کہیں جانا ہے تو یہ امام کے فرائض کے لیے اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا اسسٹینٹ امام چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں وہ کرے گا، جو کام حاصل کرتا ہے وہی جو ہے جانشین کرے گا۔ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلافت عطا فرمائی ہے تو اس خلافت کے پیچھے خلیفہ اعظم محمد رسول اللہ ہے۔ سارے کائنات میں سب سے بڑے خدا کے خلیفہ مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولادیں پیدا کرتا اللہ ہے مگر یہ کام مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں۔ سورج کو اشارے پہ خدا چلاتا ہے مگر اللہ کے کام زمین پہ مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ چاند کو ٹکڑے کر رہے ہیں، سورج کو پلٹا رہے ہیں۔ درختوں کو چلانا پھرانا یہ عام لوگوں کا کام نہیں، اللہ کی قدرت
قدرت سے کوئی دور نہیں ہے. اللہ چاہے تو درختوں کو چلا سکتا ہے مگر یہ کام مصطفیٰ جانشین خدا کر رہے ہیں. اللہ کا جانشین سارے کام کر رہا ہے. بے اولادوں کو اولاد بھی دے رہا ہے, مردوں کو زندگی بھی دے رہا ہے, دکھیوں کے دکھ دور کر رہا ہے, بیماروں کو شفا بھی دے رہا ہے. جو ان کے در پہ چلا آ رہا ہے, جو کام خدا کرتا ہے زمین میں مصطفیٰ کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, رسالت, رسالت, عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, رسالت. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی عظمت کو سلام, آپ نے مردوں کو زندہ کیا, بہت بڑا معجزہ ہے. مگر پھر بھی میں کہتا ہوں آپ نے اسی مردے کو زندہ کیا ہے جس میں پہلے جان تھی. اس گئی ہوئی جان کو لوٹایا. مگر جب مصطفیٰ زندگی دینے پہ آئے, ابو جہل کی مٹھی میں کنکر تھے, کبھی زندگی میں ان کنکروں میں جان تھی ہی نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام تو گئی ہوئی جان کو پلٹاتے تھے, مگر میرے مصطفیٰ جس میں جان نہیں ہوتی اس میں بھی جان ڈالتی ہے. حکومت الہیہ کے سب سے بڑے خلیفہ اعظم مصطفیٰ, کسی شاعر نے بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے, بعد تخلیق دو عالم, بعد تخلیق دو عالم حق تعالی نے کہا. اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں پہلے. بعد تخلیق دو عالم کے معنی ہوتے ہیں دونوں عالم پیدا کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے کہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا. اب سمجھ میں آ جائے, بعد تخلیق دو عالم حق تعالیٰ نے کہا, لو بنا دی ہم نے دنیا اب چلائے مصطفیٰ. لو بنا دی ہم نے دنیا اب چلائے مصطفیٰ. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اعظم مصطفیٰ کو بنایا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہندوستانی بڑے خوش نصیب ہیں, سب سے بڑی قسمت والے انڈین ہندوستانی ہے. آپ سوچو گے ہندوستان ہے, ہم قسمت والے. یہاں ایک سے ایک ہم نمونے دیکھتے ہیں, جہاں نکل جاؤ بت پرستی کا دورہ ہے, اور صورتیں بھی کیا کہنا ہے. کھڑے ہیں ایسے کیے ہوئے پورا, پیچھے بڑی سی لوگ, ارے کسی کو دیکھا اتنی لمبی پھول لٹکی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ماننے لگے. ایک سے ایک نمونے ملتے ہیں یہاں سے, مگر پھر بھی ہندوستان والے خوش نصیب. کیوں خوش نصیب ہیں؟ آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. جنت میں رہتے رہے. اللہ نے منع کیا کہ دانا مت کھانا گیہوں کا. کیا نہیں کھانا؟ گیہوں کا پودا اگا ہوا تھا, اللہ نے منع کیا کہ تم لوگ اس کو نہیں کھانا. تقربا ہاتھ ایک شجرہ تھا, اس جھاڑ کے پاس مت جانا, گیہوں کے پودے کے پاس میں. مگر ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام سے لفظ ہو گئی, بھول ہو گئی. اب اسے غلطی نہیں کریں گے, خطا نہیں کریں گے, بھول ہو گئی. اور یہی ہمیں کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں یہ بڑوں کی بھول ہے. ارے بڑے بھول نہ کرتے تو بڑے مصطفیٰ کہاں سے مل جاتے. بڑے کی بھول تھی, اللہ نے زمین میں بھیجا تو ہمیں مصطفیٰ مل گئے. بڑے نے بھول کری, بھول ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا سب سے پہلے؟ بولو, آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کہاں بھیجا؟ اسی ہندوستان میں سرانگی پہاڑ پر آدم علیہ السلام کو اتارا, اور حضرت حوا کو جدہ
سعودی عرب میں اتارا. اللہ سمجھ آدم علیہ السلام کی پشت میں اس وقت کون تھا؟ خدا کی قسم یقین جانو آدم کی پشت میں 1,24,000 نبی بھی موجود تھے اور نبیوں کے امام محمد رسول اللہ. پتا چلا ہمارا ہندوستان قسمت والا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر سارے نبیوں کی ایک ساتھ آمد ہو گئی. آدم علیہ السلام نے تشریف لا کے یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ بھی پہلے ہندوستان میں آئے ہیں, نوح بھی پہلے ہندوستان میں آئے ہیں, شیخ بھی پہلے ہندوستان میں آئے ہیں, ابراہیم و اسماعیل بھی پہلے ہندوستان میں آئے. سب کچھ سے آدم پہ جلوہ گر ہے, سب ہندوستان میں پہلے آئے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنی ایک بھول پر رو رہے ہیں. مورخین فرماتے کہ 1-2 دن نہیں 300 سال تک ایک بھول پہ روتے رہے. اے اللہ تو نے منع کیا تھا کہ گیہوں کے دانے کے اس کے جھاڑ کے پاس نہ جانا. اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی, ہم نے درخت کا پھل کھا لیا, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اور شرم و حیا کا یہ عالم مورخین فرماتے آدم علیہ السلام نے 300 سال تک سر جھکائے سجدے میں آپ روتے رہے اور 300 سال تک آپ نے آسمان کی طرف چہرہ نہیں اٹھایا شرم کے مارے کہ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں. روتے رہے توبہ قبول نہیں ہوئی. پھر قرآن فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل پر القاء فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بھولا وہ سبق یاد دلایا. آدم علیہ السلام کی یاد آ گیا, فوراً ہاتھ اٹھا دیا, اے اللہ اے پروردگار مجھے اپنے محبوب محمد کے صدقے میں بخش دے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے صدقے میں آج اگر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں یہ دے دے, مصطفیٰ کے صدقے میں وہ دے دے, تو شرک اور بدعت کے صدقے یہ 2 ٹانگ کے جانور ہمارے اوپر لگانے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر تمہارے لیے ہمارے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. اس لیے اس کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو چھت سے جانا ہے تو سینے کی ضرورت پڑے گی, سینا کا وسیلہ, اور اوپر جانا ہے ہیلی کاپٹر کا وسیلہ, اور بلندی پہ جانا ہے ہوائی جہاز کا وسیلہ, اور بلندی پہ جانا ہے راکٹ کا وسیلہ. اور اگر راکٹ پہ جانے والا زمین پر گر رہا ہو اور تم اس کے ساتھ سیڑھی لے کے دوڑو کہ میں سیڑھی لگا دوں, وہ کہے گا ہٹ جا دے, میں تو بغیر سیڑھی کے آ رہا ہوں. پتا چلا ہم بلندی پہ جانے والے ہیں, ہمیں خدا تک پہنچنا ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ سے مضبوط وسیلہ نہیں ہے. اس لیے ہم تو وسیلہ پکڑتے ہیں اور جو زمین نیچے جانے والے ہیں انہیں وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگا. بغیر وسیلے کے پیدا ہو تو دائی کا وسیلہ تمہیں لگتا ہے, بیمار کا ہو تو ڈاکٹر کا وسیلہ. کہتے ہیں اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے, ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ سے نہ مانگو, ہمیں اللہ ہی تو حقیقی دینے والا ہے. مگر کیا کریں, وہی اللہ نے تو فرما دیا کہ مصطفیٰ اعلان کر دو اللہ یوتی فإنما أنا قاسم, اللہ تجھے دیتا ہے خدا میں بانٹتا ہو. اللہ تو خدا ہے, بانٹنے والے مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی, شرع النبی, شرع النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان. دینے والا خدا اور بانٹنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ. ہمیں ایک بات میں بتا دوں گا تو انشاءاللہ پھر یقین کر لو گے کہ جو کچھ مصطفیٰ سے ملتا ہے وہ خدا ہی دیتا ہے. بتائیں, جب ہجرت کی رات سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلا دیا, علی بستر میں لیٹ جاؤ. آج کل کوئی پیر صاحب اپنے مرید سے کہتے بیٹا میری جان کا خطرہ ہے,
چاروں طرف تلواریں لیے کھڑے ہیں، ننگی تلواریں. آج مجھ پہ حملہ ہونا ہے، میری جگہ تم لیٹ جاؤ. تو مرید کیا کرتا؟ حضرت یہ والا کام آپ کر لیجیے، باقی ہم کر لیں گے. ہمیں ایسے لوگ رہتے تھے پیر صاحب جو مرید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو بھی جاتا. حضرت نے کہا بیٹا جا باہر دیکھو بارش تو نہیں ہو رہی. موسم بادل چھائے ہوئے تھے. اتنے میں بلی باہر جائے، پوری نے چھٹ بلی کو پکڑا، کٹوستا رہا کہ حضرت بارش نہیں ہوئی. مجھ سے نہیں پہنچا ہوا. اگر میں تو یہاں سے بیٹھ کے نہیں بتا پایا، تو نے پہلے اردو باہر سے بلی آئی تھی، اگر بارش ہوئی ہوتی تو کی نہیں ہوتی. سے ضرور کام کراؤں گا. بیٹا ایک کام کرو، دیکھو شراب جل رہا ہے، رات زیادہ ہوگی، شراب بجھا دو. چلو حضور آنکھیں بند کر لیجیے، بجایا. بڑے زوردار حضرت کو غصہ ہے نادا، دونوں کام کو ایسے انکار کر دیا. کہنا اچھا بیٹا ایک کام کرو، دروازے ہی بند کر جاؤ. کہنا حضور دو کام میں نے کر لیے، اب ایک آپ کر لیجیے. آج کل یہ حال ہے. ہمیں جب حکم کی تعمیر میں یہ عالم ہے تو بستر موت پہ کون لیٹے گا؟ اللہ کے نبی کے بستر کا 40 کافروں نے محاصرہ کر دیا. تلواریں، ننگی تلواریں لیے کھڑے. آمنہ کے لال آئے، حضرت علی سے کہا میرے بستر پہ لیٹو گے؟ کہ یا رسول اللہ بالکل لیٹوں گا. علی موت کا بستر ہے. یا رسول اللہ مرنے کا غم کسے ہے؟ ارے خوش نصیبی ہے کہ آپ کے قدموں پہ جان چلی جائے. یا رسول اللہ میں تیار. حضرت علی کو لٹایا اور لٹانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے علی صبح اٹھنا اور یہ امانت فلاں کو پہنچا دینا، یہ امانت فلاں کو پہنچا دینا، یہ امانت فلاں کو پہنچا دینا، اور مدینے میں پھر آ کے مجھ سے ملنا. یہ کہہ کے سرکار نے علی کو سلا دیا. علی سو رہے ہیں، خراٹے چلنے لگے. میرے مصطفیٰ جھکے زمین کی طرف، کچھ کنکر اٹھائے اور اٹھا کے کچھ پڑھا اور کافروں کی طرف وہ کنکر پھینکے. ہوا میں لہراتے ہوئے کنکر پہنچے، کافروں کی آنکھوں میں پہنچے، آنکھیں ملنے لگے اور مصطفیٰ نکل گئے. انہیں کے بیچ سے نکل گئے. اللہ سے پوچھا، کسی نے پوچھا مالک مصطفیٰ نے کنکر جب پھینکے تھے تو کیا ہو گیا تھا جو کافر اپنی آنکھیں ملتے رہے؟ آواز آ رہی ہے، قرآن اٹھا کے دیکھو. ہمارا رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب جب کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. ساری کائنات دیکھ رہی ہے. اٹھائی مصطفیٰ نے، ہاتھ میں لی مصطفیٰ نے، ہاتھ سے پھینکا مصطفیٰ نے. تو جس ہاتھ سے مصطفیٰ نے پھینکا خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو تم نے نہیں بلکہ خدا نے پھینکا. پتا چل گیا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کی ہاتھ خدا کی ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا چلنا خدا کا چلنا ہے، مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا ہے، مصطفیٰ کا دینا خدا کا دینا ہے، مصطفیٰ کا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہے. تو جسے مصطفیٰ نے پھینک دیا ہے وہ بھی خدا نے انہیں پھینک دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی پار پھر مصطفیٰ جو تمہارے در سے پھر گئے ہیں وہ ان کا قصور نہیں ہے. تم نے پھینکا ہے تو خدا نے بھی پھینک دیا ہے. ان کو ٹھکانا نہیں مل رہا ہے کہ چاہے کہاں کبھی چٹیری کے چھال میں لڑکتے چلے جا رہے ہیں، کبھی علی گڑھ میں نظر آ رہے ہیں، کبھی مرکز کے سامنے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اکیلے نہیں جاتے، جماعت لے کے چلیں گے. اب تک تم بھی چلو، بھیا تم بھی چلو، چچا تم بھی چلو، دادا تم بھی چلو، کہیں پٹنے نہ لگے. الحمدللہ مصطفیٰ کا شعر جنتے کی چوٹ پہ اکیلا بولتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میلاد النبی، نعرہ سنت، نعرہ تکبیر. مصطفیٰ جسے جو دے دے ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، دین خدا کی ہوتی ہے، جیسے دیتا خدا ہے. حقیقت میں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرما چکا ہے کہ میں خزانے دوں گا، تقسیم مصطفیٰ تم کرو. صدیق اکبر آئے، پہلے سیدھے مسجد نہیں گئے. فاروق اعظم آئے، سیدھے مسجد نہیں گئے. عثمان غنی آئے، سیدھے مسجد نہیں گئے.
بلکہ پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اکبر کو بھی معلوم ہے اگر صداقت ملے گی دینے والا خدا ہے اور ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے فاروق اعظم پہنچے. مصطفیٰ عدالت کا طریقہ لینے آیا ہو, آپ عطا کر دیجیے ہمیں. حج تو یہ ہے کہ نماز روزہ حج و زکات قانون خدا کے ہے مگر طریقہ خدا نے نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون خدا کا ہوتا ہے طریقہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. پڑھ لیے جائے کتنے لوگ کریے آج بھائی کتنے لوگ پرنام پڑھنا چاہتے ہیں. ارے بھیا ہمیں کل پرسوں کا بھی جلسہ کرنا چاہیے. ضرور کے پاس پڑھے بلند آواز. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے القا فرمایا. آدم عرض کرنے لگے اللہ اپنے محبوب اپنے حبیب محمد کے صدقے مجھے بخش دے. جیسے ہی اتنا کہا رحمت الہی جھوم گئی. کیوں رحمت الہی کیوں جھومی؟ ہمیں محبوب کا نام آئے اور محب کو خوشی نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کا غضب رحمت میں بدل گیا. آدم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ بخش دے محبوب کے صدقے میں. آدم تم جانتے ہو میرے محمد کو, میرے محبوب کو تم نے کیسے پہچانا؟ کیسا رفتہ یا آدم, اے آدم تم نے کیسے پہچانا میرے مصطفیٰ کو؟ آدم علیہ السلام عرض کرنے مولا جب تم نے مجھے پیدا کیا تھا اور جب میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو ساق عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اے اللہ میں نے دیکھا تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہے اور اتنا قریب قریب جب لا الہ الا اللہ لکھو تو ختم کس کے نام پہ ہوتا ہے آدھا کلمہ؟ اللہ. لا ذکر الہ الا اللہ, اللہ پہ ختم. اور اللہ کے بعد بیچ میں محمد کے واو بھی نہیں بلکہ اللہ کے نام سے محمد کا نام جڑا ہوا ہے. لکھا ہے محمد الرسول اللہ. ہمیں اللہ تعالی مصطفیٰ کے نام کے بیچ میں واو تک پسند نہیں کرتا. ارے جو واو پسند نہ کرے وہ محبوب کو جدا رکھنا تک پسند کرے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا بے شک اے آدم وہ میرا محبوب ہے, میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی محبوب کے صدقے میں. سبحان اللہ. اللہ سے جو مانگنا ہو محبوب کے صدقے میں مانگو ضرور ملے گا. یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ. عزیزان ملت آدم علیہ السلام نے مانگا, اللہ نے بخش دیا. پھر اللہ فرماتا ہے اے آدم یہ بتاؤ ابھی تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا بھی نہیں کیا, تم نے کیسے پہچانا؟ بتا دیا کہ اللہ میں نے صاحب عرش پہ لکھا دیکھا. اللہ فرماتا ہے اے آدم بے شک وہ میرا محبوب ہے, اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. اور حد تو یہ ہے کہ اے آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. دنیا میں رنگ برنگی اولاد, کوئی کسی طرح کا کوئی کسی طرح کا کوئی کسی طرح کا, اور ان رنگ برنگوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہم ویسے مصطفیٰ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جیسے ہم ویسے مصطفیٰ. ہمیں تمہاری صورتوں میں اگر غور کرو, آنکھیں سب کی وہی, ناک سب کی اسی جگہ, منہ سب کا اسی جگہ, دانت سب کے اسی جگہ, مگر کوئی کسی سے ملتا نہیں ہے. ہمیں جب عام لوگ نہیں ملتے تو محبوب کس سے ملے گا؟ محبوب تو کسی سے ملے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا هو الذی
یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ جیسی چاہتا ویسی تو بناتا نا۔ اب بیچارہ اگر کوئی ایک آنکھ والا ہوگا تو اللہ سے کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے ایک آنکھ مجھے کیوں دی، اگر ایک کان نہیں ہے تو خاموش، اگر ایک ہاتھ نہیں ہے تو خاموش، ایک پیر نہیں ہے تو خاموش۔ جہاں وہ اعتراض کرے گا قرآن کے مولانا قرآن سنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسی میں چاہتا ہوں جس کی جیسی چاہتا ہوں صورت بنا دیتا ہوں۔ اگر مصطفیٰ کی بات جب آئی تو اللہ کے نبی کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے ہیں، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد کیا نعت رسول پڑھ رہے ہیں۔ ایک بار جھوم کے کہو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے مصطفیٰ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ سنانے والے صحابی اور سننے والے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے سامنے ان کے صحابی سنا رہے ہیں۔ اگر غلط ہوگا تو مصطفیٰ ٹوکیں گے کہ نہیں، روکیں گے کہ نہیں؟ صحابی کو کیا معلوم نہیں هو الذی ارسل رسولہ کی آیت پڑھی نہیں صحابی نے؟ یقیناً پڑھی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ جیسی جس کی صورت چاہتا ہے بنا دیتا ہے ماں کے پیٹوں میں، سب نے سنا ہے۔ مگر حضرت حسان بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اے مصطفیٰ آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، یعنی بہرا ہونا عیب ہے، اندھا ہونا عیب ہے، کانا ہونا عیب ہے، گونگا ہونا عیب ہے، کمزور رفتار میں چلنا عیب ہے، لنگڑا کے چلنا عیب ہے، لولا پن عیب ہے، یہ سارے عیب ہیں۔ تو حضرت حسان صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مصطفیٰ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، کوئی عیب نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے مصطفیٰ آپ کی شان تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے خود بننا چاہا اللہ نے بنا دیا، سب کو خدا نے جیسا چاہا بنایا۔ اور مصطفیٰ کی جب بات آئی تو مصطفیٰ کے صحابی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ آپ کو اللہ نے جیسا چاہا ویسا نہیں بنایا، بلکہ جیسا آپ نے چاہا ویسا خدا نے چاہا، ویسا خدا نے بنا دیا۔ اب جب اللہ نے مصطفیٰ کی پیشانی اقدس کو بنانا چاہا تو اللہ نے پوچھا مصطفیٰ پیشانی کیسی بناؤں؟ آواز دے رہے ہیں مصطفیٰ اے اللہ ایسی بنا دے کہ میرے چاہنے والے پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھے میرے چاہنے والے؟ اللہ اللہ، ایک بار ڈھونڈ کے کون سبحان اللہ کے فرماتے ایسی پیشانی بنا دے کہ لوگ کہیں گے جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکے لطفوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اے مصطفیٰ اب تمہارے ہاتھ کیسے بناؤں؟ مصطفیٰ عرض کر رہے مولا ایسے ہاتھ بنا دے، ایسے ہاتھ بنا دے کہ کہنے والے پکار اٹھے کہ ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا موجے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اے مصطفیٰ اب بتاؤ تمہارے مقدس پودے کو کیسا بنا دوں؟ مصطفیٰ عرض کرتے مولا ایسا بنا دے کہ میرے عاشق پکارے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اے مصطفیٰ بتاتے جا رہے ہیں رب بناتا چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ سچے قدم تو بنا، زمین میں چلنے والے نظر قدم ایسے بنا دے کہ زمین میں چلتے صحابہ دیکھیں اور آسمانوں سے گزرتے فرشتے دیکھیں۔ اے تکبیر، اے تکبیر، مصطفیٰ کی ہر چیز سے مثال، مصطفیٰ کے صحابی
اس جنگ میں سرکار کے صحابی کھڑے ہیں. کون؟ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کھڑے ہیں. مصطفیٰ کے مبارک داش شریف شہید ہوا، خون گرنے والا ہے. صحابی رسول دوڑ گئے، مصطفیٰ کے ہونٹ ٹوٹ رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا ہونٹ ہے! کائنات مسکرا رہی ہے کہ صحابی کیا کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کے وہ ہونٹ جو دانت کی چوٹ سے زخمی ہوا تھا اور اس سے بھی خون بہ رہا تھا. صحابی رسول پہنچے، دونوں ہونٹوں کے بیچ میں مصطفیٰ کا وہ ہونٹ لے کے چوس رہے ہیں، اتنا چوسا کہ سفید ہو گئے. اتنا چوسا سفیدی آ گئی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تشریف میلاد النبی، اہل سنت، نعرہ تکبیر، خون سے رنگین تھے اور صحابی چوستے اتنا چوسا کہ خون ختم ہو گیا، سفیدی ظاہر ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے مالک بن سنان یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں جو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جس پر جنت کے دولہا کو دیکھ رہا ہوں مالک بن سنان کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک صحابی کھڑے ہیں پیچھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ سے جیسے ہی ہٹے ایک صحابی کہنے لگے، اے مالک بن سنان آپ نے قرآن کی آیت تو پڑھی ہے نا؟ اب کون سی آیت؟ کہنے لگے اللہ نے فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم. اللہ تعالیٰ نے مردار اور خون حرام کیا ہے. چلے ہاں میں نے پڑھی ہے. کہا یہ بتائیے پھر آپ خون کیوں پی رہے تھے؟ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مالک بن سنان فرماتے بے شک آپ نے صحیح کہا، اللہ نے خون پینا حرام کیا ہے اور نور پینا حرام تو نہیں کیا ہے. میں تو خون نہیں، میں تو مصطفیٰ کا نور پی رہا تھا. صحابہ مصطفیٰ کو نور ہی نور سمجھتے تھے اور یہ ابھی بشر ہی میں اٹکے بیٹھے. اگر تم سے خدا نے کب کہا ہے؟ خدا نے تو مصطفیٰ سے خود کہا تھا کہ مصطفیٰ تم کہہ دو. اس نے تمہیں حق دیا کہ مصطفیٰ کو اپنی طرح بشر کرو. ارے مصطفیٰ نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ مصطفیٰ تم کہہ دو. آپ کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیوں بھائی؟ اے اللہ تو نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یا محمد انتا بشر مثلہم، اے محمد تم ان لوگوں کی طرح بشر ہو؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ آواز آ رہی ہے نادان، اگر ہم کہہ دیتے تو دلیل بن جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوٹے کو بڑا کچھ کہتے تو وہ دلیل. ہمیں سارا مکہ ابو الحکم کہتا تھا، سارا مکہ حکمتوں کا باپ کہتا تھا. مصطفیٰ نے ایک مرتبہ اسے ابو جہل کہہ دیا تو بن گئی، قیامت تک کی ڈگری بن گئی. اب جو کہہ رہا ہے ابو جہل کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ابو جہل کہہ رہا ہے. اے خدا تو نے کیا کہا؟ آواز آئی، میں نے بشر اس لیے نہیں کہا. اگر بشر کہہ دیتا تو ڈگری بن جاتی. میں نے بھی کہا ہے، میں نے یاسین کہا ہے، میں نے کہا ہے، میں نے کہا ہے، میں نے مدثر کہا ہے، میں نے یاسین والقرآن الحکیم کہا ہے، میں نے یا ایھا رسول کہا ہے، میں نے یا ایھا النبی کہا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا کہا ہے، تاکہ مصطفیٰ کی نبوت پر دلیل ہو جائے، مصطفیٰ کی رسالت پر دلیل ہو جائے، مصطفیٰ کی رسالت پر دلیل بن جائے. ان سے کسی نے کہا نہیں. ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا
کہ مصطفیٰ کی اپنی طرح کہنے والوں اپنا کھوبڑا دیکھا ہے انہیں میں. انہوں نے تو اتنا ہی بولا میں کہتا ہوں پتہ نہیں تمہاری بیوی تمہیں کیسے جھیل رہی ہے اتنے دن سے. اتنا بڑا کھوبڑا تو کہتے ہو نبی کی طرح اگر تمہارا چہرہ دیکھنے سے آدمی وہابی تو بن سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کا جو چہرہ دیکھ لیتا تھا صحابی بن جاتا تو نبی دیکھتا تھا جنتی بن جاتا تھا. اگر ان کا چہرہ خالی نہیں وہ تو ایسے بے مثال بس انشاءاللہ 5-10 منٹ آپ کو اور ٹائم لیں گے اور اس کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی. ضرور پاک پڑھے بلند آواز صلی اللہ علیہ نبی ربی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا شفیعی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بے مثال پیدا فرمایا. ابھی آپ نے سنا نا کأنک قد خلقت کما تشاء. اے مصطفیٰ جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا. اب یہ بتاؤ کوئی چاہے گا کہ ہم بہرے ہوں؟ بولو آپ جواب دیجیے. کوئی چاہے گا میں کانا ہو جاؤں؟ کوئی چاہے گا کہ میں اندھا ہو جاؤں یا گونگا ہو جاؤں لنگڑا ہو جاؤں؟ کوئی چاہے گا؟ اگر اللہ تعالی انسانوں سے پوچھتا کہ تمہیں کیسا بننا ہے تو بڑا ادھم مچ جاتا, بہت بڑا ادھم مچ جاتا. کوئی کسی سے کم ہونے کو تیار نہ ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب ہی سے پوچھا. بے مثال محبوب بنانا ہے. جبریل امین کو بھیجا دنیا میں جاؤ مٹی لے کے آؤ. تو جس جگہ پر مصطفیٰ کی قبر انور ہے وہاں کی مٹی جبریل لے کے پہنچے. سبحان اللہ. سفید رنگ کی مٹی. اللہ تعالیٰ نے کوثر و تسنیم سے اس مٹی کو گوندھا اور اس میں اس کا جسد اطہر تیار کر کے اس میں اللہ نے بے مثال روح ڈالی. مصطفیٰ جان رحمت کے قالب میں روح مبارک ڈالی گئی. عزیزان ملت, اللہ نے اس محبوب کو ایسا بنایا کہ نہ پہلے کوئی ویسا تھا اور نہ اب ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا. مصطفیٰ کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایسا شاہکار بنایا. آج سائنس کو ہم نے دیکھا, سب سے پہلے سائنس نے بنایا ریڈیو اور اس کے بعد اور تجسس بڑھا اور تھوڑا سا اس کو بڑھایا جائے. پتہ چلا اس میں اور اسٹیشن بڑھ گئے اور ترقی کری جائے. پتہ چلا ٹی وی بن گیا. اب اور ترقی ہوئی, ڈی وی ڈی وی سی آر سی ڈی سب تیار. پتہ چلا کہ جب سائنس ہوتی ہے تو سائنس پہلے کمزور کو بناتی ہے, پھر اور بڑھا کے طاقت بڑھاتی ہے, پھر اور طاقت بڑھاتی ہے, پھر طاقت بڑھاتی ہے. مگر رب قدیر کی تخلیق دیکھو کہ جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے بے مثال بنایا, جسے سب سے پہلے بنایا سب سے بے مثال بنایا. ہمیں آنکھیں بے مثال, ہم اور آپ تو خالی آمنے سامنے دیکھتے. مصطفیٰ جب نظر اٹھاتے تھے تو عرش اعظم کے پار دیکھا کرتے تھے. زمین کی طرف نظر کرے تو سرا تک دیکھ لے. اور سننے پہ آئے اللہ حضرت عباس حضور کے چچا یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار پہنچا اور ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا. کچھ کہنا چاہ رہا تھا میں بار بار, مگر چپ ہو جاتا تھا. رسول اللہ پاک کے ادب کی وجہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا بات کیا پوچھنا چاہے تو پوچھو. ارے رسول اللہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں ہو سکتا وہ آپ کو یاد نہ ہو. اللہ مصطفیٰ مسکرا دیے. اب بات تعجب کی بات ہے, نبی کو یاد نہ ہو امتی کو یاد نہیں. چلے یا رسول اللہ بے شک آپ کو یاد ہوگا. کون سی بات بتانا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا جھولے میں آپ لیٹے تھے. سبحان اللہ, آسمان میں چاند جگمگا رہا تھا, آپ
بچوں کی طرح ہاتھ چلا رہے تھے، جیسے جیسے آپ کے ہاتھ چلنے تھے ویسے ویسے سبحان اللہ. ہمیں سرکار نے 2 ٹکڑے تو چاند کو بعد میں کیا، بچپن ہی سے مالک کونین ہے، ہاتھ ہلاتے جاتے چاند کو اشاروں میں چلا رہے ہیں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ معمولی نہیں ہے. یہ چاند جو چاند خدا کے حکم سے چلتا ہے وہ آج اس کے اشاروں پہ چل رہا ہے. مصطفیٰ اشارہ جہاں جا کر رہے وہاں چاند جا رہا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچا کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ رونا چاہ رہے تھے، آپ نے چہرہ رونے کا بنایا اور تھوڑی دیر بنایا رہا پھر کم سے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بات آدھی بات کیوں بتا رہے ہیں، پوری بتاؤ کرے یا رسول اللہ. آدھی بات کتنے مجھے یاد ہے. اب بات پوری سنو میں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. جب سرکار سے پھر 40 دن کے بچے تھے اس وقت کی بات کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بات تم نے یہ نہیں بتایا کہ جھولے میں مجھے لٹایا گیا تھا تو میرے گھر والوں نے اس ڈر سے کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں رسی سے مجھے لپیٹ دیا تھا. تو رسی کی رگڑ میرے جسم میں پڑ رہی تھی کیونکہ بشری لباس میں تھا اس لیے تمام لوازمات بشر میرے ساتھ تھے. رگڑ لگی تو مجھے تو کچھ تکلیف سی محسوس ہونے لگی، میں نے رونا چاہا. جیسے ہی رونا چاہا تو آسمان کے چاند کو میں نے دیکھا کہ چاند گڑ گڑا کے رو کیا سے کر رہا ہے. اے آمنہ کے لال رونا نہیں، خدا کی قسم اگر تمہارے آنسو گر گئے، اگر تم رو دیے تو زمین میں ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا اور تمہاری امت مفلسی اور غریبی کی شکار ہو کے جلد سے جلد دنیا چلی جائے گی. ایک دانہ بھی زمین پہ نہیں اگے گا. امت کا جب نام آیا تو میں نے روتے روتے رونے کا ارادہ چھوڑ کے میں مسکرانے لگا. جواب مل گیا. اب حضرت عباس جیسے ہی اٹھے یا رسول اللہ اجازت میں جاؤں. اللہ کے نبی فرماتے بیٹھو عباس، یہ تم نے کون سی بات پوچھی؟ 40 سال پہلے کی بات پوچھی. آؤ میں تمہیں اس سے پہلے کی بتا رہا ہوں. حضرت عباس بیٹھے یا رسول اللہ کو کون سی بات؟ اللہ کے نبی فرماتے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. سبحان اللہ. کہاں تھا؟ یہ اپنی طرح کہنے والوں سے پوچھو کہ ماں کے پیٹ میں تم الٹے پڑے تھے کہ سیدھے پڑے تھے؟ بتائیں آگے پڑے تھے منہ پڑے تھے؟ ہمیں وہاں کی چھوڑو، پیدا ہونے کے بعد کے گد سے پڑے ہیں وہ بھی نہیں معلوم. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بات جب میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا. سبحان اللہ. لوہے محفوظ میں تقدیر کا قلم جب فرشتے چلاتے تھے تو اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا. کیسے بے مثال کان ملے. حالانکہ حضرت عباس کے سوال کا جواب مل چکا تھا. یا رسول اللہ اب یہ دوسری بات بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ مصطفیٰ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اے عباس یہ جواب تمہیں نہیں ہے. قیامت کے قریب جو میری امت آنے والی ہے لوگ بہکاتے پھریں گے کہ یا نبی یا رسول اللہ مت کہو، یا رسول اللہ سنتے ہیں تاکہ میری امت کو جواب مل جائے کہ میرا نبی جب ماں سے پیٹ میں رہ کے لوہے محفوظ میں تقدیر کا قلم چلنے کی آواز سن سکتا ہے. تو دنیا کے جس کونے سے ان کا غلام یا رسول اللہ کہے گا آج مدینے میں اپنی قبر میں وہ سنیں گے. اور محبوب کی جب آمد کا وقت آیا سبحان اللہ فرشتے آسمان سے دوڑ پڑے. 70,000 فرشتوں کا جلوس آ گیا ہے. پورے مکے میں پھیل گئے فرشتے جھنڈے لیے ہوئے ہیں. اور سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی والدہ خود فرماتی ہیں رأیت ثلاثة اعلام مضروبات. میں نے ہرے رنگ کے 3 جھنڈے دیکھے. کیا دیکھا؟ جب میرے مصطفیٰ پیدا ہو گئے تو میں نے 3 ہرے جھنڈے دیکھے. علمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن علی ظہر الکعبہ. میں نے ایک جھنڈا دیکھا کہ مشرق میں دنیا کے چھور میں لگا دیا گیا، دوسرا جھنڈا دنیا کے چھور میں لگا دیا گیا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا. پتا چلا جلوس کی شکل میں جھنڈے لے کے چلنا فرشتوں کی سنت.
اور گھر میں لگانا اللہ کی سنت، اور حج میں لگایا کیوں؟ تاکہ سارا عالم سمجھ لے کہ زمین کے اس چھور سے اس چھور تک میرے مصطفیٰ کی بات ہے، انہی کی حکومت ہے، جہاں دیکھو وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے نظر آ رہے ہیں۔ ارے آپ دیکھتے ہو یہاں پہ جھنڈے آپ نے دیکھے، ابھی آپ سن رہے تھے انڈیا کا جھنڈا انڈیا کی سرحد میں رہے گا، انڈیا کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں لگ سکتا، انڈیا کی بارڈر ختم، پاکستان کا جھنڈا لگ جائے گا، پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لگا ہے، امریکہ میں امریکہ کا جھنڈا لگا ہے، سعودیہ میں سعودیہ کا جھنڈا لگا، ایران میں ایران کا جھنڈا لگا، عراق میں عراق کا جھنڈا لگا، بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کا جھنڈا لگا، ہر طرف اپنے اپنے جھنڈے لگے، مگر کسی کی مجال نہیں ہے۔ اگر ہندوستان والے چاہیں پاکستان میں اپنا جھنڈا لگانا نہیں لگا سکتے، پاکستان والے انڈیا میں لگانا چاہے نہیں لگا سکتے، کوئی ملک کسی دوسرے میں نہیں لگا سکتا، مگر میرے مصطفیٰ کا پرچم تو وہ ہے کہ کسی کی بھی حکومت چل رہی ہو، اصلی حکومت کے ساتھ مصطفیٰ ہے، ہندوستان میں ان کا جھنڈا، پاکستان میں ان کا جھنڈا، ان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ خالی اتنا ہی نہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پوچھو کہ اعلیٰ حضرت یہ زمین تو سارے ہر طرف زمین میں مصطفیٰ کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے میاں اتنا ہی نہیں ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود روا عرش پہ اڑتا ہے، خالی زمین ہی میں نہیں آپ کے سلطنت کے جھنڈے تو عرش میں بھی لہرا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے 25 ربیع الاول کو 12 تاریخ پڑ رہی ہے، اور عین وہ تاریخ 12 تاریخ جس میں دونوں عالم کے مالک ہم سبوں کے آقا مختار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ رفعتوں کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وہی رات ہے 11 ربیع الاول۔ 24 تاریخ کا دن گزر کے جو رات ہوگی وہ میلاد کی شب ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ 4:20 پر رات میں 4:20 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ لوگ اس ٹائم درود پاک جتنا ہو پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، مصطفیٰ کی آمد ہے، مصطفیٰ کی آمد ہے۔ اور جب جلوس نکلے تو جلوس محمدی میں بھی شان اور شوکت کے ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے، اپنے آقا کے گیت گاتے ہوئے، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ ایسے جلوس نکالے کہ دیکھنے والے دیکھ کے تنگ رہ جائے کہ مصطفیٰ کے وفادار ایسے چلتے ہیں۔ آتش پھیلانے والوں سے کوئی مطلب نہیں، حکومت بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے، نظام تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ رہے گا۔ جلوس محمدی میں شان شوکت کے ساتھ، امن چین سلامتی کے ساتھ آپ لوگ نکلے، اور اس جلوس محمدی کا احترام بھی کریں گے۔ اس میں کوئی شراب پی کے نہ آئے، یا اس میں ڈانس نہ کرے، اس طریقے سے آپ لوگ خود اس میں بہت ادب احترام کے ساتھ جلوس میں شریک ہو۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دور جلوس فرشتوں نے نکالا ہے، 70,000 فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ سب ساتھ میں تھے، جھنڈے ہاتھ میں۔ الحمدللہ یہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آدم علیہ السلام کی پیدائش کوئی نہیں مناتا، نوح علیہ السلام کی کوئی نہیں مناتا، عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں مناتا، ابراہیم علیہ السلام کی نہیں مناتا، یعقوب علیہ السلام کسی نبی کی نہیں مناتا، رسول اللہ کی ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ اللہ، اس کا ایک جواب بس دے دوں، انشاءاللہ پورا قرآن و کلام پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کا اس لیے منایا جاتا ہے میلاد، جب سرکار پیدا ہوئے جبریل امین ان کی ماں کے قدموں کے پاس کھڑے، ہاتھ باندھے، فرشتوں کے سردار ہاتھ باندھے کھڑے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار تشریف لے آئیے، اے رسولوں کے سردار آ جائیے۔ روایت میں آتا فظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے جیسے یہ کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں تشریف لے آئے،
اور تشریف لاتی ساتھ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے سجدہ کیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے مصطفیٰ نے سجدہ کیا اور سجدے میں آپ نے فرمایا سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد آپ نے رب حب لی امتی، اللہ میری امت بخش دے، یہ دعا کی. جو نبی اپنی پیدائش میں امت کو نہ بھلا سکا، امت نے بھی ٹھان لی ہم اس نبی کی پیدائش کو نہ بھلائیں. جو نبی ہمیں پیدائش میں نہ بھلا سکا، ہم اس کی پیدائش کو نہ بھلائیں گے. اس لیے ہر سال مصطفیٰ کا جشن میلاد النبی منایا جاتا ہے. ایک سال پہلے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بار پیدا ہو چکے، یہ ہر سال کیوں منایا جاتا ہے کہ ہر سال پیدا ہوتے؟ بے وقوف، اللہ نے قرآن فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا. اللہ نے ایک ہی بار تو قرآن نازل کیا ہے، قیامت تک ہر سال شب قدر کیوں مناتے ہو؟ ارے تم جب قرآن ایک بار نازل ہوا، اس کا نزول کا جشن ہمیشہ ہر سال مناتے ہو، ہمیں ہم کیوں نہ منائیں صاحب قرآن کا جشن؟ صاحب قرآن ایک بار پیدا ہوئے، ہم ہر سال جشن منائیں گے، ہر سال جشن منائیں گے. میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، ہر سال ان کا جشن منایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تم کیوں مناتے ہو؟ جب ان کا جواب ہوگا کہیں گے صاحب ہم تو قرآن کا جشن مناتے، قرآن کے نزول کا جشن مناتے، کہتے ہیں ہم بھی صاحب قرآن کا جشن مناتے. عزیزان ملت، پیارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رجاتے ہی ان کی مہربانی سے بھی یہ عالم پسند آیا. ہم جیسے گناہگاروں کو ایسا کریم آقا ملا، ایسا رحم والا نبی ملا، ایسا غمخوار نبی ملا کہ جو ہمارے لیے پیدائش میں رویا، جو ہمارے لیے بعد مثال رویا، جس نے غاروں میں جا جا کے ہماری بخشش کی دعائیں کی. شب معراج ہمارے لیے تحفہ لایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا وعدہ لیا. ایسا مہربان نبی، ایسا اعلیٰ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس شکر پر ہم اپنی پوری زندگی نہیں، اگر لاکھوں زندگی خدا دے اور ہم پوری زندگی اس نعمت کی خوشی میں شکر کے سجدے کرتے رہے تو کم ہے. اے اللہ اپنے محبوب پر رات اور دن صبح قیامت تک ہم سبوں کی طرف سے درود و سلام کی بے شمار بارشیں فرما. ان کے کرم کو ہم سبوں کے لیے جاری اور ساری فرما. اے اللہ اس محلے والوں کو جنہوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا انعقاد کیا ہے، علماء نے، شعراء نے، جس نے سجایا ہے اس محفل بزم مصطفیٰ کو، مولا اپنے کرم سے دین دنیا کی ہر بھلائی ان سب کو ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ میلاد النبی کے صدقے میں ہم سب گناہگاروں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی میلاد النبی کے صدقے میں بخشش اور مغفرت فرما دے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ ونور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.